اس تصویر کو دیکھیں۔ اس 25 سالہ مسلمان لڑکی کا تعلق فلسطین سے ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں ہیرے اور سونے کی انگوٹھی کی بجائے بارود سے بھری ہوئی گولی کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ اس کی عمر کے حساب سے اس کے ہاتھوں میں پھول یا کتابیں اچھی لگیں گی، ہے نا؟ لیکن اس نے اپنے ہاتھوں میں AK-47 اٹھا رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے آزادی چاہیے تھی، فلسطین کی آزادی، فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کی آزادی۔ اسے اپنی زمین واپس چاہیے تھی، وہ زمین جس پر یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے قبضہ کر رکھا ہے۔ فرینڈ، سکرین پر نظر آنے والی لڑکی کا نام لیلا خالد ہے، اور اس مسلمان لڑکی نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اتنا بدل دیا تھا کہ مسلمان ممالک کی لڑکیاں نہ صرف اس جیسا حلیہ اپناتی تھیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں گولی کی انگوٹھی بھی پہنتی تھیں۔ اس دنیا کی تاریخ میں کسی عورت کا کسی جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوئی مثال بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، اور پھر کسی جوان مسلمان لڑکی کا اسرائیلی طیارے کو اغوا کرنا اور اغوا کرنے کے بعد اپنے چہرے کی سرجری کروا کر چہرہ بدل لینا اور پھر دوبارہ اسرائیلی طیارہ اغوا کرنے جیسا واقعہ کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا سوائے اس فلسطینی مسلمان لڑکی کے۔ لیلا خالد نے فلسطینی لوگوں کی آزادی کے لیے بندوق اٹھائی اور ان کی آزادی کے لیے اسرائیلی طیارے ہائی جیک کیے اور پہلی مسلمان خاتون ہائی جیکر بنی۔ اور یہ سب لیلا خالد نے اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ فلسطینی مسلمانوں کی آزادی کے لیے کیا۔ فرینڈز، یہ سفر شروع ہوا 29 اگست 1969 کو، جب ایک 25 سالہ لڑکی سفید لباس میں ملبوس اٹلی کے ایئرپورٹ پر فلائٹ نمبر TWA840 کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے پاس ایک پسٹل اور 2 دستی بام تھے۔ یہ کسی نہ کسی طرح ایئرپورٹ کے اندر تو آ گئی تھی، لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے انتہائی گھبرائی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دور موجود کرسی پر اس کا ایک ساتھی سلیم عیساوی بھی موجود تھا۔ فرینڈ، سلیم عیساوی فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا۔ ان دونوں نے اپنی سیٹ جہاز کی بزنس کلاس میں کروا رکھی تھی تاکہ انہیں کاک پٹ میں پہنچ کر پائلٹس کو یرغمال بنانے میں آسانی ہو۔ طیارے نے اڑان بھری اور ایئر ہوسٹس نے مسافروں کو ڈرنک پیش کرنا شروع کر دی۔ لیلا خالد نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور بتایا کہ اسے سردی لگ رہی ہے، لہٰذا اسے ایک ایکسٹرا کمبل دیا جائے۔ کمبل ملنے پر اس 25 سالہ لڑکی نے اپنا پسٹل اور دونوں ہینڈ گرنیڈز اس کمبل کے نیچے چھپا لیے۔ فرینڈز، اس پورے انسیڈنٹ کے بعد لیلا خالد نے اپنے دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں اور میرا ساتھی عیساوی انتظار میں تھے کہ کب ایئر ہوسٹس مسافروں کو کھانا دینے کے لیے ٹرالیز کو موو کریں گی، اور آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ایئر ہوسٹس نے جو ہی کھانا پروسنا شروع کیا، سلیم عیساوی بھاگ کر کاک پٹ میں گھس گیا اور اسی کے پیچھے میں نے بھی کاک پٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ہینڈ گرنیڈز تھے اور اس وقت میری پسٹل میری کمر میں میرے کپڑوں کے اندر لگی تھی۔ میں جو ہی بھاگی، میری پسٹل میرے کپڑوں کے اندر سے ہوتی ہوئی جہاز کے فرش پر گر گئی۔ میں نے اپنا پسٹل اٹھایا اور کاک پٹ میں موجود پائلٹس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں پیسنجر سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ تمام لوگ طیارے کے پیچھے موجود اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ فضائی ٹریفک کنٹرول روم اور طیارے کے پائلٹس کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ فرینڈز، طیارہ اغوا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو لیلا خالد کے ذمے تھا وہ طیارے کو اسرائیل کے لوت ایئرپورٹ پر لینڈ کروانا تھا۔ لہٰذا لیلا نے پائلٹ کو حکم دیا کہ وہ طیارے کو لوت ایئرپورٹ پر لینڈ کروائے۔ پائلٹ نے طیارہ جو ہی اسرائیلی حدود میں انٹر کیا، اسرائیلی ایئر فورس کے لڑاکا طیارے جہاز کے ساتھ آن پہنچے۔ جہاز میں موجود لوگوں اور لیلا خالد کا خیال تھا کہ یہ اسرائیلی طیارے اس جہاز کو مار گرائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے پائلٹ کے ذریعے رابطہ کیا اور کہا کہ اب سے آپ ہمیں فلائٹ TWA840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے بلائیں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے تو لیلا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب لیلا خالد نے پائلٹ کو گولی مارنے اور جہاز میں دستی بم پھینکنے کی دھمکی دی تو پائلٹ نے اس کی بات ماننے کی یقین دہانی کروائی۔ طیارہ جب لوت ایئرپورٹ کے پاس پہنچا تو لیلا خالد اور عیساوی نے دیکھا کہ نیچے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل آرمی کے سولجرز ٹینکوں کے ساتھ موجود تھے جو ہائی جیکرز کو پکڑ کر قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ لیلا خالد نے ان کے ارادے بھانپ لیے اور پائلٹ کو طیارہ دمشق لے کر جانے کا آرڈر جاری کیا۔
لیلا خالد نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب میں نے فلسطین کے اوپر سے دیکھا تو چند پل کے لیے میں بھول گئی کہ میں کسی تحریک اور مہم کا حصہ ہوں۔ میں اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو ہم واپس آ رہے ہیں۔ طیارہ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا۔ ان دونوں نے مسافروں کو آزاد کرنے کے بعد طیارے کے کاک پٹ میں دستی بم پھینک کر اسے اڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے نزدیک فلسطینی مظلوم عوام کی طرف دنیا کی توجہ دلانے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ تھا۔ لیلا خالد اور سلیم عیساوی یہاں سے نکل گئے۔ اس واقعے کے چند مہینوں بعد لیلا خالد کو پھر سے اسرائیلی طیارہ ہائی جیک کرنا تھا۔ اب چونکہ اس کی شکل کو لوگ پہچان چکے تھے اور پکڑے جانے کا ڈر تھا، لہٰذا لیلا خالد نے اپنے ہونٹوں، ناک، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے سرجری کروا کر اپنے چہرے کو مکمل طور پر بدل لیا۔ اس طرح یہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے بالکل تیار تھی۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد لبنان سے یورپ جا پہنچی اور 4 سپٹمبر کے دن جرمنی میں موجود ایک شخص پیٹرک آرگیلو سے ملاقات کی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ یہ شخص اگلی ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کی مدد کرنے والا تھا۔ لیلا خالد اور اس کا یہ ساتھی پیٹرک امریکن ایئر لائن کی ٹکٹ لے کر جرمنی سے ایمسٹرڈیم پہنچے۔ ایمسٹرڈیم میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائن کی پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ اس طیارے کی ہائی جیکنگ کی پلاننگ کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ طیارے کو اغوا کرنے کے لیے ہمیں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی کے اہلکار بھی موجود ہوتے تھے اور طیارے میں سوار ہوتے وقت مسافروں کی 3 بار تلاشی بھی لی جاتی تھی۔ پلاننگ کے مطابق لیلا خالد اور اس کے ساتھی پیٹرک نے اکانومی کلاس کی ٹکٹ لی تھی۔ لیلا خالد نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پیٹرک کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں بھی جانتی تھی کہ میری کیا ذمہ داری ہے۔ اس ہائی جیکنگ میں میں نے اپنے پاس 2 دستی بم رکھے تھے اور پیٹرک کے پاس بھی 1 دستی بم اور 1 پسٹل تھی۔ اس بار میں نے اپنے پورے کپڑوں کی بجائے ایک چھوٹی سی اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ جو ہی ایئر ہوسٹس نے مسافروں کو کھانا نکالنے کے لیے ٹرالیز نکالی، لیلا خالد نے کاک پٹ کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن کاک پٹ کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ مسافر لیلا خالد کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ طیارے میں موجود سیکیورٹی کے اہلکاروں نے لیلا خالد پر فائر کرنے شروع کر دیے۔ جواب میں لیلا خالد کے ساتھی پیٹرک نے بھی جوابی فائر کیے، لیکن اسی دوران پیٹرک کو گولی لگ گئی۔ لیلا خالد نے اپنی شرٹ کے اندر سے دونوں ہینڈ گرنیڈ نکالے ہی تھے کہ ان گارڈز نے اس پر دھاوا بول دیا۔ سیکیورٹی اہلکار اس پر گر گئے اور مسافروں نے ان پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ اہلکاروں اور مسافروں نے لیلا خالد کو اتنا مارا کہ لیلا خالد کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ پائلٹ نے طیارے کو لینڈ کروانے کے لیے نیچے کی جانب ڈائیو لگا دی۔ اسی اثناء میں لیلا خالد کے دستی بم ادھر ادھر بکھر گئے اور طیارہ رن وے کے عین قریب آن پہنچا تھا۔ پائلٹس کو یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر دستی بم پھٹ بھی جائے تو کم سے کم نقصان ہو۔ لیلا خالد نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اگر کاک پٹ کا دروازہ کھلا ہوتا تو میں پائلٹس پر اپنا کنٹرول جما لیتی، لیکن یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ کاک پٹ کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کے بعد میں نے اس ڈور سے اندر کی طرف آواز لگائی کہ اگر فوری طور پر یہ ڈور نہ کھولا گیا تو میں اس جہاز کو دستی بم پھینک کر اڑا دوں گی، اور یہ صرف میری ایک دھمکی تھی۔ میں اتنے لوگوں کو جان سے مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پائلٹس نے اس دھمکی کے بعد بھی کاک پٹ کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ میرے اوپر اچانک سے کسی نے حملہ کر دیا اور میں حواس باختہ ہو کر گر گئی۔ لوگوں نے مجھے مارا اور ایک سیٹ پر باندھ دیا۔ پیٹرک کو گولی لگ چکی تھی اور وہ وہیں مارا جا چکا تھا۔ اس طرح ہمارا یہ مشن مکمل طور پر فیل ہو گیا، لیکن ہماری ان کوششوں سے فلسطین کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا اور لیلا کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ 28 دن تک پولیس کی قید میں رہیں اور پھر بعد میں برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ نے فلسطینی لبریشن فرنٹ کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کیا اور لیلا خالد کو رہا کر دیا۔ کون جانتا تھا کہ 25 سالہ یہ مسلمان لڑکی امت مسلمہ کی ہیرو بن کر سامنے آئے گی، جو اپنی انگلیوں میں ہیرا اور سونا پہننے کی بجائے بارود سے بھری ہوئی انگوٹھی پہنے گی
اور اپنے ہاتھوں میں AK-47 اٹھا کر مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اسرائیل کو للکارے گی۔ اس وقت لیلا خالد عمان میں مقیم ہیں اور اپنی زندگی اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ بسر کر رہی ہیں، لیکن ان کا نام اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک میں آج بھی خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے۔